السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مکشفۃ القلوب کے درس میں آپ کا استقبال ہے۔ ابھی تک ہمارے 18 درس ہو چکے ہیں۔ آج کا یہ ہمارا 19واں درس ہے جو رحم کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں رحم کرنے والا ہی داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم سب رحم کرنے والے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحیم وہ نہیں جو اپنے آپ پر رحم کرے، بلکہ رحیم وہ ہے جو اپنے آپ پر اور دوسروں پر رحم کرے۔ اپنے آپ پر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خلوص دل سے عبادت کر کے، گناہوں سے کنارہ کش ہو کر اور توبہ کر کے اپنے وجود کو اللہ کے عذاب سے بچائے۔ اور دوسروں پر رحم یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ فرمان حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں، اور وہ جانوروں پر رحم کرے، ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص سفر میں جا رہا تھا کہ اسے راستے میں سخت پیاس لگی۔ اسے قریب ہی ایک کنواں نظر آیا۔ جب کنویں سے پانی پی کر چلا تو دیکھا ایک کتا پیاس کے مارے زبان باہر نکالے پڑا ہے۔ اسے خیال آیا کہ اسے بھی میری طرح پیاس لگی ہوگی۔ وہ واپس گیا، منہ میں پانی بھر کر کتے کے پاس آیا اور اسے پلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے محض اسی رحم کی بدولت اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جانوروں پر شفقت کرنے سے بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ذی روح پر شفقت کا اجر ملتا ہے، یعنی ہر جاندار پر مہربانی کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت لگا رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک قافلے کے پاس سے ہوا۔ آپ کو اندیشہ لاحق ہوا کہیں کوئی ان کا سامان نہ چرا لے۔ راستے میں انہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور انہوں نے پوچھا، امیر المؤمنین اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک قافلہ قریب اترا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں کوئی چور ان کا سامان نہ لے جائے، چلو ان کی نگہبانی کریں۔ یہ دونوں حضرات قافلے کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور ساری رات پہرا دیتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی، اے قافلے والو، نماز کے لیے اٹھو۔ جب قافلے میں جاگ ہو گئی، یعنی سب اٹھ گئے، تو یہ حضرات واپس لوٹے۔ بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا، رحماء بینہم، کہ آپس میں نرم دل ہیں۔ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں، وہ مسلمانوں پر بلکہ تمام مخلوق پر رحم کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ ذمی کافر بھی ان کی نگاہ شفقت سے محروم نہیں رہے۔ ذمی کافر یعنی جو اسلامی حکومت میں ٹیکس ادا کر کے رہتے ہوں، ایسے کافروں کو ذمی کافر کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام ان کے ساتھ بھی شفقت اور مہربانی کا معاملہ کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بوڑھے ذمی کو لوگوں کے دروازوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ جوانی میں تجھ سے جزیہ لیتے رہے اور بڑھاپے میں تجھے دربدر ٹھوکرے کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ نے اسی وقت بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے، میں نے ایک صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، ایک وادی میں اونٹ پر سوار چلے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، امیر المؤمنین کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، کھو گیا ہے، اسے تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ نے بعد میں آنے والے خلفاء کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا، اے ابو الحسن،
یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ مجھے ملامت نہ کرو رب ذوالجلال کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک سالہ بھیڑ کا بچہ بھی مر جائے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں مواخذہ ہوگا، یعنی پوچھا جائے گا، کیونکہ اس امیر کی کوئی عزت نہیں، اس حاکم کی کوئی عزت نہیں جس نے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا، اور نہ ہی اس بدبخت کا کوئی مقام ہے جس نے مسلمانوں کو خوف زدہ کیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری امت کے لوگ جنت میں نماز اور روزوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رحم کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو کسی کو نہیں بخشتا اسے نہیں بخشا جاتا۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر مسلمانوں کے 4 حقوق ہیں، اپنے محسن کی امداد کرو، یعنی جس نے تم پر احسان کیا اس کی مدد کرو، گنہگار کے لیے مغفرت طلب کرو، مریض کی عیادت کرو، یعنی اس کی بیمار پرسی کرو، اس کی خبر گیری کرو، اور توبہ کرنے والے کو دوست رکھو۔ روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا، اے اللہ تو نے مجھے کس وجہ سے صفی بنایا ہے؟ صفی کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے صفی اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جس کا انتخاب کیا، جس کو چنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال پوچھا کہ اے اللہ تو نے مجھے کس وجہ سے صفی بنایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، مخلوق پر تیرے رحم کرنے کی وجہ سے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بچوں سے چڑیاں خرید کر انہیں چھوڑ دیتے، یعنی انہیں اڑا دیتے، اور فرماتے جاؤ آزادی کی زندگی بسر کرو۔ فرمان نبوی ہے کہ رحمت، شفقت اور محبت میں تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو سارا جسم اس درد اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ بنی اسرائیل پر سخت قحط کا زمانہ تھا، حکایت بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل پر سخت قحط کا زمانہ تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک عابد ریت کے ٹیلے سے گزرا، عابد یعنی عبادت گزار، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کاش کہ یہ ریت کا ٹیلا آٹے کا ٹیلا ہوتا اور میں اس سے بنی اسرائیل کے پیٹ بھرواتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے نبی کی طرف وحی بھیجی، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تجھے اس ٹیلے کے برابر بنی اسرائیل کو آٹا کھلانے جتنا ثواب ملتا، ہم نے تمہاری اس نیت کی بدولت ہی اتنا ثواب دے دیا ہے۔ اسی لیے فرمان نبوی ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کے اس عابد نے صرف ارادہ کیا تھا، صرف خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش کہ یہ ریت کا ٹیلا آٹے کے ٹیلے کی طرح ہوتا تو میں بنی اسرائیل کو وہ آٹا کھلاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس کے ارادہ کرنے کی وجہ سے، نیت کرنے کی وجہ سے اس کو اتنا ثواب دے دیا جتنا وہ آٹا کھلانے میں اس کو ملتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، آپ نے شیطان کو دیکھا، ایک ہاتھ میں شہد اور دوسرے ہاتھ میں راکھ لیے چلا جا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے دشمن خدا، یہ شہد اور راکھ تیرے کس کام آتی ہے؟ شیطان نے کہا، شہد غیبت کرنے والوں کے ہونٹوں پر لگاتا ہوں تاکہ وہ اور آگے بڑھیں، اور راکھ یتیموں کے چہروں پر ملتا ہوں تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یتیم کو دکھ دیا جاتا ہے تو اس کے رونے سے اللہ تبارک و تعالی کا عرش کانپ جاتا ہے، اور رب ذوالجلال فرماتا ہے، اے فرشتوں،
اس یتیم کو جس کا باپ منو مٹی تلے دفن ہو چکا ہے کس نے رلایا ہے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے یتیم کے لباس و طعام کی ذمہ داری لے لی، یعنی اس کے لباس اور کھانے پینے کی ذمہ داری لے لی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ روضۃ العلماء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانے سے پہلے میل 2 میل کا چکر لگا کر مہمانوں کو تلاش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رو پڑے۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں روئے؟ آپ نے فرمایا کہ 1 ہفتہ ہو گیا میرے یہاں کوئی مہمان نہیں آیا، شاید اللہ تبارک و تعالی مجھ سے خوش نہیں ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کے دل میں رحم کا جذبہ اور مہمان نوازی کا ایسا شوق اور ذوق تھا کہ مہمان نہیں آتا تھا تو رونے لگ جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے۔ فرمان نبوی ہے جو کسی بھوکے کو فی سبیل اللہ کھانا کھلاتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جس نے کسی بھوکے سے کھانا روک لیا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس شخص سے اپنا فضل و کرم روک لے گا اور اسے عذاب دے گا۔ فرمان نبوی ہے سخی اللہ تبارک و تعالی جنت اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ بخیل یعنی کنجوس اللہ تبارک و تعالی جنت اور لوگوں سے دور ہوتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ جاہل سخی اللہ تبارک و تعالی کو عابد بخیل سے زیادہ پسند ہے، یعنی کوئی جاہل ہو جس کے پاس علم نہیں لیکن وہ سخاوت کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس عبادت گزار بندے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جو کنجوس ہے، جو بخیل ہے، جو سخاوت نہیں کرتا۔ فرمان نبوی ہے کہ قیامت کے دن 4 شخص بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ پہلے نمبر پر عالم با عمل، وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو۔ دوسرے نمبر پر وہ حاجی جس نے حج کے بعد موت تک گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو، اور تیسرے نمبر پر وہ شہید جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں مارا گیا ہو، یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے جو شہید ہو گیا ہو۔ اور چوتھے نمبر پر ہے وہ سخی جس نے مال حلال کمایا اور اللہ کی رضا جوئی میں خرچ کر دیا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں اپنا مال خرچ کر دیا۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے اس بات پر جھگڑیں گے کہ جنت میں پہلے کون داخل ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بعض بندوں کو مال و دولت سے مالا مال کر دیا تاکہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں۔ جو شخص فائدہ پہنچانے میں پسو پیش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دولت کسی اور کو دے دیتا ہے۔ فرمان نبوی ہے سخاوت بہشت کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں زمین پر جھکی ہوئی ہیں، جس نے اس کی کسی ایک شاخ کو تھام لیا وہ اسے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا صبر اور سخاوت۔ حضرت مقدام ابن شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد اور اپنے جد سے یعنی اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ان کے دادا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کا مکین بنا دے۔ آپ نے فرمایا مغفرت کے اسباب میں سے کھانا کھلانا، سلام کرنا اور خوش اخلاقی ہے، یعنی اچھے اخلاق ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا یہاں پر 18واں باب مکمل ہوا۔ آگے 19واں باب ہے جو نماز میں خشوع و خضوع کے تعلق سے ہے۔ اس میں پہلے درود شریف کی فضیلت لکھی، اس کو شامل کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے ایک دن جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میں نے آسمانوں پر ایک ایسا فرشتہ دیکھا جو تخت نشین تھا، یعنی تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور 70,000 فرشتے صف بستہ اس کی خدمت میں حاضر تھے۔
اس کے ہر سانس سے اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ ابھی ابھی میں نے اسے شکستہ پروں کے ساتھ کوہ قاف میں روتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی اس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے، اور کوہ قاف یہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر میں نے اس کو روتے ہوئے دیکھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میری سفارش کرو۔ میں نے پوچھا تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا معراج کی رات جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزری تو میں تخت پر بیٹھا رہا، تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس جگہ اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ جبرائیل امین نے کہا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر اس کی سفارش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تم اس سے کہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ چنانچہ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس لغزش کو معاف کر دیا اور اس کے نئے پر بھی پیدا فرما دیے۔ تو اس سے ایک تو درود شریف کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس کا بھی ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ اب آگے ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کی نمازیں دیکھی جائیں گی۔ اگر اس کی نمازیں مکمل ہوئی تو نمازوں سمیت اس کے سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے۔ اگر نمازیں نامکمل ہوئیں تو نمازوں سمیت اس کے تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرض نماز ترازو کی طرح ہے، جس نے انہیں پورا کیا وہ کامیاب رہا۔ حضرت یزید رقاشی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس طرح برابر ہوتی تھی جیسے وہ تلی ہوئی ہو۔ فرمان نبوی ہے میری امت کے دو آدمی نماز پڑھیں گے، ان کے رکوع و سجود ایک جیسے ہوں گے، مگر ان کی نمازوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا، کیونکہ ایک میں خشوع ہوگا اور دوسری بغیر خشوع کے ہوگی۔ خشوع مطلب دل کی کیفیت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے تعلق سے جو دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو خشوع کہا جاتا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے اس کی بہت اہمیت ہے۔ فرمان نبوی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا جس نے رکوع اور سجدے کے درمیان اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کیا ہوگا۔ فرمان نبوی ہے جس نے وقت پر نماز پڑھی، وضو صحیح کیا اور رکوع و سجود کو خشوع و خضوع سے پایہ تکمیل تک پہنچایا، اس کی نماز سفید اور براق صورت میں یعنی چمکتی ہوئی صورت میں آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے اے بندے جیسے تو نے میری محافظت کی یعنی میری پابندی کی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے محفوظ رکھے۔ لیکن جس نے نماز وقت پر نہ پڑھی، نہ وضو صحیح کیا اور اپنے رکوع و سجود کو خشوع سے آراستہ نہیں کیا، اس کی نماز کالی سیاہ شکل میں اوپر جاتی ہے اور کہتی ہے جیسے تو نے مجھے خراب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی خراب کرے، یہاں تک کہ اسے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ فرمان نبوی ہے بدترین آدمی نماز کا چور ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے نماز ایک پیمانہ ہے، جس نے اسے پورا کر دیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس میں کمی کی اس کے لیے عذاب ہے۔ بعض علماء کا قول ہے نمازی تاجر کی طرح ہے، تاجر کو اسی مال سے نفع ملتا ہے جو خالص ہو، پیور ہو۔ اسی طرح نماز کی عبادت بھی فرائض کو ادا کیے بغیر سود مند نہیں ہوتی، مفید نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے وقت فرماتے لوگو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جو آگ جلائی ہے اٹھو اور اسے نماز کے ذریعے بجھا دو۔ فرمان نبوی ہے نماز سکون اور تواضع کے ساتھ ہے، جو اپنی نماز کے باعث فحش اور برے کاموں سے نہ رکا
اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دوری بڑھتی جاتی ہے۔ پس غافل کی نماز اسے برائیوں سے نہیں روکتی ہے۔ فرمان نبوی ہے بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کو نمازوں سے دکھ اور تکلیف کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بندے کا نماز میں وہی حصہ ہے جسے وہ کامل توجہ سے پڑھتا ہے، اور اہل معرفت کہتے ہیں نماز 4 چیزوں کا نام ہے: علم سے آغاز، حیا کے ساتھ قیام، تعظیم کے ساتھ ادائیگی، اور خوف خدا کے ساتھ اس کا اختتام۔ بعض مشائخ کا قول ہے جس کا دل نماز کی حقیقت کو نہ سمجھتا ہو اس کی نماز فاسد ہے۔ فرمان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنت میں افیہ نام کی ایک نہر ہے جس میں زعفران سے پیدا کی ہوئی حوریں موتیوں کے ساتھ دل بہلاتی رہتی ہیں، اور 70,000 زبانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی رہتی ہیں۔ ان کی آوازیں حضرت داؤد علیہ السلام کے لحن سے زیادہ شیریں اور میٹھی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ہم ان کے لیے ہیں جو خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسے نمازی کو اپنے جوار رحمت میں جگا دوں گا اور اسے شرف دیدار بخشوں گا جو خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتا ہے۔ اس باب میں ابھی اور بہت ساری باتیں باقی ہیں، جیسے یہ کہ نماز کس طرح ادا کی جائے، اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے والوں کی صفات، ان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، صحیح نماز کسے کہا جاتا ہے، اور اندھیرے میں نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، یہ کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔